مجھے مت مارنا، بہت درد ہوتا ہے۔ بہرام غصے سے فرش پر ٹوٹی پرفیوم کی شیشی دیکھ رہا تھا جو چکنا چور ہو چکی تھی، اور خوف سے کامتی ماہا کو دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا، بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالنا چاہتا تھا، مگر ماہا کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ اسے منی میں آئی لڑکی پر رحم آ گیا۔ اپنے بستر پر لٹا کر جب دوا دینے لگا تو بہرام اس کے حسین سراپے پر ہوش کھونے لگا۔ ماہا خوف سے چلانے لگی۔ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا اور ماہا کا اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میرا بیٹا تمہیں اپنائے گا، کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا، ہماری حیثیت اس حویلی میں نوکرانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ حمیدہ سلطانہ نے ماہا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ وہ درد سے چلائی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے، اس لیے جاؤ اور اسٹور روم میں بند کر دو، 24 گھنٹے سے پہلے اسے باہر مت نکالنا۔ حمیدہ بیگم نے ملازمین کو حکم دیا اور خود مغرور سی چال چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، ماہا نے سکینہ کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا، جو حمیدہ سلطانہ کے کہنے پر اسے گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہی ماہا سے غلطی ہوئی۔ حمیدہ بیگم پیچھے مڑی، ایک نظر ماہا کو چلاتے ہوئے دیکھا اور پاس پڑا ہوا بیلٹ اٹھا لیا، اور غصے میں آتے ہی بڑے برے طریقے سے اس معصوم لڑکی کو پیٹنے لگی۔ شاید وہ لڑکی اس بات سے واقف نہیں تھی کہ غنی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، ورنہ وہ ہرگز سکینہ کے سامنے نہ بولتی۔ سکینہ تو پھر بھی ملازمہ تھی، مگر حمیدہ بیگم اسے بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ آخر آپ لوگ مجھے اس طرح کیوں پیٹ رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ ماہا نے چلاتے ہوئے کہا تو حمیدہ بیگم نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اسٹور روم میں لے جاؤ اور اچھے سے بتاؤ کہ اس کے بھائی نے کیا کیا ہے، تاکہ آئندہ اس کی زبان میرے سامنے نہ چلے۔ وہ غصے سے کہتے ہی اسٹور روم کا دروازہ کھولنے لگی۔ 4 ملازمین نے ماہا کو پکڑا ہوا تھا، وہ سب اسے 50 سال پرانے اس اسٹور روم میں لے آئے، جہاں کافی پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اندازہ ہو گیا چوہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے تھے، جبکہ دھول مٹی کی وجہ سے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، ماہا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو حمیدہ بیگم طیش میں آ گئی۔ میرا بس چلے تو تمہیں 60 سال پرانے اس کنویں میں پھینک دو، جو اب بند ہو گیا ہے، اور اس میں حشرات الارض نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ تب تمہیں پتہ چلتا کہ تمہارا قصور کیا ہے۔ تم ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہو، تمہارا اس حویلی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور تم سو اس سے بھی بدتر سلوک کی اہل ہو۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ اس طرح میرا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہی ماہا کے بال گھسیٹ کر اسے اسٹور روم کے وسط میں لائی اور وہیں پھینک کر باہر نکل گئی۔ ملازمین نے تالا لگا دیا، جبکہ ماہا نے روتے ہوئے ارد گرد کا ماحول دیکھا۔ روشن دان سے روشنی آ رہی تھی، وگرنہ وہ کمرہ تاریکی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ گھبرا گئی، اسے اپنے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کرنی تھی۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا اور اسٹور میں آنے والی روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ 5 منٹ چلتی رہی، مگر اسٹور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور دروازے کے پاس سے جگہ بنانے لگی۔ وہاں سہولت کا ہر سامان میسر تھا۔ ایک ٹوٹا ہوا بیڈ پڑا تھا جس کا گدا گھسیٹ کر وہ دروازے تک لے آئی اور وہیں بچھا دیا۔ اسے اچھے سے صاف کیا اور کچھ پھٹی ہوئی چادریں اس پر بچھا دی۔ اسے چوہوں سے بچنے کے لیے ایک حد بنانی تھی تاکہ وہ اس تک نہ آئے، ورنہ جس طرح کے خونخوار وہ دکھ رہے تھے، خوف کے مارے ماہا کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اسے 15 منٹ میں یہ کام ختم کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک طرف کھڑی ہوئی 4 پائیاں اٹھائی اور اپنے اس گدے کے ارد گرد رکھ دی تاکہ وہ دیوار بن جائے اور چوہے اس کے قریب نہ آئے۔ رات ہوتے کیڑے مکوڑوں کی آواز سے اس کے کان پھاڑنے لگی۔ وہ گھبرا گئی تھی، بھوک کے مارے پیٹ میں درد تھا۔ جیسے نکاح کر کے اسے یہاں لایا گیا تھا تب سے لے کر اب تک اس پر صرف ظلم ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سکینہ ادھم مچاتے ہوئے اسٹور روم میں داخل ہوئی۔ آتی اس نے پھینکنے کے انداز میں کھانا اس کے سامنے رکھا۔ کھانا دیکھ کر وہ فوراً اس پر ٹوٹ پڑی، مگر اس میں مرچیں اور بدبو ایسی تھی جیسے کھانا ہفتہ پرانا ہو۔ اس نے پلیٹ کھسکا دی۔ سکینہ نے غصے سے اسے دیکھا۔
کھانا کھا کر، ورنہ تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ تم لوگ آخر مجھ پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ماہا نے چلاتے ہوئے کہا تو سکینہ آگے بڑھ کر غصے سے اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیونکہ تمہارے بھائی سے قتل ہوا ہے اور تم ونی میں آئی ہو، اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ بولی۔ تبھی ماہا نے اسے زور سے دھکا دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پاگل عورت، میرا کوئی بھائی ہی نہیں ہے، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ چلائی تو سکینہ حیران رہ گئی، تبھی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ اب تو دیکھ سکینہ تیرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ وہ غصے سے اٹھی اور ایک ڈنڈا اٹھا کر برے طریقے سے ماہا کو پیٹنے لگی۔ وہ اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، مگر ہر بار ناکام ہو رہی تھی۔ اتنی مار کھانے کے بعد وہ سکینہ کو دھکا دیتے ہوئے بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کس کے کمرے میں داخل ہوئی ہے، مگر وہ ایک بڑا سا عالی شان کمرہ تھا، جس کی خوبصورتی اس کے مالک کے انتخاب کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں بڑھی، اس کا دوپٹہ پرفیوم کی شیشی سے لگا اور وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی۔ بیڈ پر سوئے ہوئے وجود میں جنبش ہوئی۔ اچانک شور پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے بنی میں آئی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، جو پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصہ کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ نیچے پرفیوم کی بوتل کا شیشہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ خود کو بچاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ جانتا تھا کہ وہ بنی میں آئی ہوئی ہے، مگر پھر بھی اسے جاننا چاہتا تھا، جس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ میں ہوں ماہا، جو بنی میں آئی ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی، جبکہ وہ تاثرات سخت کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ کیا کام ہے تمہارا؟ کہیں تمہارے بھائی نے تمہیں یہاں اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تم میرے باپ کے بعد میرا بھی کام تمام کر دو؟ اور تم اتنی ہوش باختہ کیوں ہو؟ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو ماہا نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ کی ملازمہ مجھے مار رہی تھی، میں اسے بچنے کے لیے بھاگتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئی ہوں، نہ کہ کسی اور ارادے سے۔ وہ سہم کر بولی تو بہرام کو غصہ آ گیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی بہرام خان کے سامنے بولنے کی؟ وہ آگے بڑھا اور لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا، جبکہ اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے ماہا کی آنکھیں چندیا گئی۔ جیسے بہرام اس کے قریب آیا، وہ تھوڑی دور ہوئی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ اپنے غم کو یاد کرتے ہوئے بہرام خان نے اس پر حکم چلایا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ میں باہر جاؤں گی تو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں آپ کی بیوی، آپ کی محافظ ہوں، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولی تو بہرام خان کو حیرت ہوئی کہ وہ لڑکی اپنے حق کی بات کر رہی تھی۔ اگر ایک شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی محفوظ نہیں تو شوہر سے بڑا بزدل کوئی نہیں۔ اس کی طاقت پر چوٹ کرتے ہوئے بولی تو بہرام خان غصے سے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے باہر نکالنے لگا تھا جب ماہا کے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ چھوٹ گیا اور اس کا چہرہ بہرام کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہو گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اس لڑکی کو شدید بخار تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت اسے اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر ہوئی، وہ جسے پچھلے کتنے سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے سامنے پورے حق کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ونی میں آنے کی وجہ سے اسے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، بلکہ اپنے حق کی مانگ کر رہی تھی۔ وہ تو اس پر جی جان لٹانے کو بھی تیار تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا تو ماہا نے ایک قدم پیچھے لیٹے ہوئے اپنا نام بتایا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ماہا کو احساس ہوا کہ اس نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ شاید اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھیں ایسے خمار آلود تھیں جیسے اس کے سامنے اس کی پسندیدہ عورت موجود ہو۔ ماہا گھبرا کر دور ہٹنے لگی تھی، مگر فوراً ہی بہرام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماہا اپنے دفاع میں اسے دھکے دینے لگی، مگر وہ اتنے بھاری وجود کو ہلا بھی نہیں پائی، جبکہ اس کی مضبوط باہوں اور چوڑے سینے میں سما گئی تھی، جیسے کوئی چھوٹی بچی ہو۔
آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بہرام نے اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر ایک نظر ڈالی جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ وہ بغیر لحاظ کے اس کے لب اپنی دسترس میں لے گیا۔ ماہا تڑپ اٹھی تھی۔ اسے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی، جبکہ وہ اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ بہرام کی شدتوں سے تنگ آ کر وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، جبکہ وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ بستر پر لے آیا۔ ماہا کو اس بات کی ٹینشن تھی کہ وہ صبح اس کو اپنی پاکیزگی کا یقین کیسے دلوائے گی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت بہرام خان کے کمرے میں موجود ہے، اور کسی کو پتہ چلا بھی تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی، کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے اس گھر کی بہو کے طور پر تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ سوچ آتی وہ گھبرا کر زور زور سے بہرام خان کے سینے پر مکے مارنے لگی، جو اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر تکیہ پکڑ گئی، کیونکہ وہ اتنے بھاری وجود کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہرام نے اس کی یہ حالت دیکھی تو مسکرانے لگا۔ کیا ہوا جانے من، اتنے میں تمہاری بس ہوگی؟ وہ جذبات کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں خمار آلود لہجے میں بولا تو ماہا رونے لگی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو بہرام نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب ان شدتوں کی عادت ڈال دو، کیونکہ میں کسی صورت تمہیں چھوڑنے والا نہیں، چاہے ساری دنیا میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ یوں سمجھ لو کہ میری طرف سے بدلے کی شروعات ہو چکی ہے۔ وہ آخر میں تلخ ہوتے ہوئے اس کی گردن پر جھک کر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا، جبکہ وہ اسے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہی۔ آپ کی امی کو پتہ چلا تو وہ میری جان لے لیں گی، پلیز مجھے جانے دے۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے رات کے اس پہر بہرام کے کمرے میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ وہ اسے بخشنے والا نہیں تھا، الٹا اس پر ایسے حق جتا رہا تھا جیسے وہ اس کی مرضی سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑے مجھے۔ وہ دوبارہ اس کو کوئی تاثر نہ دینے پر چلائی تو بہرام خان نے اس کی زبان کو اپنی قید میں لیتے ہوئے اس کے اوپر تک رسائی حاصل کی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہی۔ وہ یہاں شور کر کے کسی کو متوجہ نہیں کر سکتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کوئی تماشا بنے۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اس پر حق رکھتا تھا۔ اگر وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے تو وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ اسے اس طرح راضی دیکھ کر بہرام خان کی شدتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ اس کے جسم کے انگ انگ کو محسوس کرتے ہوئے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ صبح درد کے مارے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان نشانوں کو کیسے چھپائے، جو اس کی گردن پر بہرام خان کی محبت کی نشانی کے طور پر چمک رہے تھے۔ اس نے خود کو کبھی اتنا خوبصورت نہیں پایا تھا، مگر آج بہرام خان کی قربت میں وہ ایسے چمک رہی تھی جیسے نئی نویلی دلہن ہو۔ وہ نئی نویلی دلہن تو تھی، مگر حالات کی ماری تھی۔ اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ بہت جلدی سے اٹھی، اس سے پہلے کہ حمیدہ بیگم اپنے بیٹے کے کمرے میں سے دیکھتی وہ باہر جانے لگی تھی، جب بہرام خان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سینے پر گرا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھ سے اجازت کے بغیر، اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے جانا ہے، چھوڑے مجھے، وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی تو بہرام خان نفی میں سر ہلانے لگا۔ میری اجازت کے بغیر تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں، اگر کہیں گئی تو بہت سخت سزا دوں گا۔ اس کی گردن کو اپنی قید میں لیتے ہوئے بولا تو ماہا کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ اسے کسی قیمتی متاع جان کی طرح سنبھالے بیٹھا تھا۔ آپ کی امی آئی تو وہ میرا حشر نشر کر دیں گی، وہ روتے ہوئے بولی تو بہرام خان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کوئی بچہ نہیں جسے تم بار بار میری ماں کی دھمکی دے رہی ہو۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا، جبکہ وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے خاموش ہوگی۔ آج میں خود اماں جان سے بات کر لوں گا، تو میں راتوں کو اس طرح میرے کمرے میں چھپ چھپ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آنکھ مارتے ہوئے بولا تو ماہا نے غصے سے اسے گھورا، جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ اس کی وجہ سے بہرام کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ سارا الزام ہی ماہا پر ڈال رہا تھا۔ وہ غصہ ہوگی، جبکہ اس کے گال اتنے بلش کر رہے تھے کہ بہرام سے رہا نہیں گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر بوسہ دیا تو شرم کے مارے وہ رخ پھیر گئی۔ بہرام ہنستے ہوئے واش روم جانے لگا۔ اچھا سنو، میں 3 دن کے لیے شہر جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے لسٹ بنا دینا، وہ اتنی محبت سے بولا۔ ماہا کو حیرانی ہوئی کہ
کیا وہ اپنے باپ کا بدلہ بھول چکا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ یہ کہتی ٹیبل پر پڑی ہوئی کاپی سنبھال گئی، جبکہ وہ واش روم جا چکا تھا۔ اسے لگا کہ وہ بھی اس کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین کر چکا ہے کہ اس کا کوئی بھائی نہیں، وہ تو حالات کی ماری یہاں تک پہنچی ہے۔ قاسم خان کو دھوکے کی بہت بڑی سزا بھگتنی ہوگی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بہرام خان نے کال کرتے ہوئے ماہا سے لسٹ مانگی تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ قاسم خان کے ذکر پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر سب بے سود۔ اس نے اس دنیا میں جسے سب سے زیادہ چاہا تھا، اسی نے اسے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اسے اس طرح دھوکا دے گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، مگر پھر بھی بہرام خان اسے اپنا چکا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ بس حمیدہ سلطانہ سے نمٹنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ہر بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیتی تھی، اور وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے۔ شاید اس بات کو لے کر یا تو ان کے ذہن برا اثر ہوا تھا، یا سچ میں بنی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حمیدہ بیگم اچانک کمرے میں داخل ہوئی۔ سے صوفے پر دیکھ کر وہ شدید حیرت میں مبتلا ہوئی، لیکن بہرام کا لحاظ کر کے، جی اماں سائیں، اسے میں نے بلایا تھا اور مجھے آپ سے ایک بات بھی کرنی تھی۔ وہ کہتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کے اور ماہا کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ آدمی اپنی ماں کے سامنے اتنی ہمت کر گیا تھا۔ وہ سچ میں اس کے ساتھ مخلص تھا۔ مرد مخلص ہو کتنا خوبصورت تو دکھتا ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ کتنا عرصہ وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگتی رہی تھی، اب جا کر اس کی زندگی میں سکون آیا تھا۔ تم نے کس حق سے اس عورت کو اس کمرے میں بلایا تھا؟ حمیدہ بیگم اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تو بہرام خان نے بغیر کچھ بولے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اسے اس کمرے میں آنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور مجھ پر حق رکھتی ہے۔ جو چیز میری ہے وہ اس کی بھی ہے، بہرام خان نے ماں کو جواب دیا۔ تو حمیدہ بیگم حیران رہ گئی کہ آخر ایک رات میں ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ لڑکا سر سے لے کر پیر تک بدل چکا ہے؟ تم اپنے باپ کا بدلہ بھول کر اس عورت کو اپنانے چلے ہو؟ حمیدہ بیگم نے بے یقینی سے کہا تو بہرام خان نفی میں سر ہلا گیا۔ قاسم خان سے تمہیں بدلہ لے کر رہوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑے، بہرام خان نے ارادہ مضبوط کرتے ہوئے کہا تو حمیدہ سلطانہ نے غصے سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جس کے سارے منصوبے پر پانی پھیر چکی تھی۔ اور دوسری بات مجھے یہ کرنی تھی کہ آج سے یہ میری بیوی ہے، اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس پر کسی اور انسان کا بدلہ اتارنے کی بہتر ہے۔ اور آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی۔ باقی مجھے اور کچھ ضروری معاملات آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ میں 3 دن شہر جا رہا ہوں، واپس آ کر بات ہوتی ہے۔ وہ مصروف سے لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حمیدہ سلطان ماہا کو غصے سے گھورنے لگی۔ ایک رات میں تم نے ایسا کون سا جادو کیا کہ میرا بیٹا میرا نہیں بلکہ تمہارا ہو گیا ہے؟ حمیدہ سلطان نے تنزن اس کو جانچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ ان کے درمیان کون سا رشتہ بن چکا ہے۔ آپ تیاریاں کریں، کیونکہ جس تخت پر آپ بیٹھے نا، بہت جلد اس تخت پر مجھے بٹھایا جائے گا، اور اسے دھمکی مت سمجھنا۔ یہ کہہ کر وہ حمیدہ بیگم کے پاس سے گزر گئی۔ یعنی وہ لڑکی اس کے بیٹے کی زندگی بن چکی تھی، اور یہ حمیدہ سلطان پر لازم تھا کہ وہ زندگی کو ہی ختم کر کے رکھے۔ ماہا کے لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے۔ وہ سلطانہ بیگم جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کو لمبے بال کتنے پسند ہے۔ انہوں نے پاس پڑی ہوئی کینچی اٹھائی، اس سے پہلے کہ وہ بال کاٹتی ماہا پیچھے مڑی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ مجھ پر ظلم کریں گی اور آپ کا بیٹا میرے لیے بولے گا نہیں؟ تو جان لے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ غصے سے ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر چلی گئی۔ سامنے سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، جو غصے سے اس کی طرف بڑھی تو رات کو کہاں چلی گئی تھی؟ بہت شوق ہے تجھے حویلی میں آنے کا، تیرے سارے شوق پورے کرتی ہوں، تو آج تو آ تو صحیح۔ یہ کہتے سکینہ اس کی طرف بڑھی، مگر اب وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ اس کے پاس اس کی شوہر کی محبت کی طاقت تھی۔ وہ آگے بڑھی، ایک تھپڑ سکینہ کے منہ پر دے مارا۔ سکینہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گری۔ آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا، میں چاہوں تو کھڑے کھڑے تمہیں یہاں سے نکال دوں۔
مگر وہ کیا ہے نا کہ تم جیسوں کو ہماری وجہ سے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، تو میں تمہاری بد دعا نہیں لوں گی۔ آئندہ حد ادب سے رہ کر بات کرنا، ورنہ مجھے تمہاری حد یاد کروانے میں 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ وہ غصے سے کہتی ہی پیر پٹکتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ ملازمین پر سختہ طاری ہو چکا تھا، جبکہ حمیدہ سلطانہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا کام تمام کر دے، جسے وہ مظلوم عورت سمجھ رہی تھی۔ وہ تو ان کے حلق میں ہاتھ ڈالنے کو آ رہی تھی۔ انہیں جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ بہرام خان واپس حویلی آئے، انہوں نے فوراً سے سکینہ کو اشارہ کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج کا کھانا شاندار ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ ہاتھ مؤدب لہجے میں جا کر ماں سے پوچھو کہ وہ کیا کھانا پسند کرے گی۔ حمیدہ سلطانہ نے کہا تو سکینہ کو یقین ہو گیا کہ شوہر کی موت کا حمیدہ بیگم کے ذہن پر بہت برا اثر ہوا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سکینہ حمیدہ سلطان کی خاص ملازمن تھی اور اس حویلی میں فرض کی حیثیت رکھتی تھی، سبھی تو اس کا حکم ماننا پڑتا تھا، جیسا میں نے کہا ہے ویسا۔ اور ہاں، ماہا کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دینا تاکہ وہ سوتی رہی رات ہوتی ملازمین سے کہنا اسے کہیں دور پھینک آئیں گے۔ ہم بہرام خان کو بول دیں گے کہ وہ بھاگ چکی ہے، حمیدہ بیگم نے کہا تو سکینہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ماہا بی بی بات سنیں، میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر سکتی ہیں۔ سکینہ بغیر ماہا کو موقع دیے بولتی چلی جا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، معاف کر دیا، اب بیٹھ کر میرے پاؤں دباؤ، ماہا نے اسے جانچتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ سلطانہ بیگم نے آپ کو بہو قبول کر لیا ہے اور آپ کی شان میں خاص طور پر دعوت رکھی گئی ہے۔ ان کی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، آپ کوئی اچھا سا سوٹ پہن لینا، میں نے آپ کے کمرے میں رکھوا دی ہیں، اور جو آپ کھانا پسند کریں آج گھر میں وہی کھانا بنے گا۔ بہتر ہے کہ آپ ہمیں لسٹ فراہم کر دیں تاکہ کھانا بنانا شروع کیا جائے۔ وہ طنز اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہتے ہوئے بولی تو ماہا کو شدید حیرت ہوئی۔ اچانک حمیدہ سلطان اور ان کا بیٹا اس پر کیسے مہربان ہو گئے۔ چلو بہرام خان کی تو سمجھ آتی تھی کہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ ماہا بے قصور ہے، مگر حمیدہ سلطان کی بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لسٹ بنا کر سکینہ کو دے دی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ ماہا اٹھ کر اپنے اور بہرام کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ وہاں پہلے سے کپڑے رکھے جا چکے تھے، وہ انہیں اپنے ساتھ لگا کر دیکھنے لگی، جو اچھا لگا تو خوشی سے پہن لیا۔ شام ہوتے کوئی بھی مہمان نہیں آیا۔ حمیدہ سلطان نے بتایا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کے سسر کی طبیعت خراب ہے، وہ اسپتال میں، اس لیے وہ آ نہیں سکی۔ وہ اگلی بار آئیں گے۔ ماہا کو ان سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، مگر کیونکہ ان کے سسر کی طبیعت خراب تھی تو اس لیے وہ خاموش تھی۔ کھانا کھاتے وہ بہرام خان کے کمرے میں آ گئی۔ پہلی بار حمیدہ بیگم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ماہا کو عجیب تو بہت لگا، کیونکہ حمیدہ سلطان جیسی عورت کا خاموش ہو جانا خطرے کی علامت تھی۔ شاید یہ طوفان سے آنے والی پہلے خاموش تھی جو ماہا کو برے طریقے سے کھٹک رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹتی وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ کسی ندی کنارے پڑی ہوئی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ علاقہ لوگ انجان تھے، وہ تو اس کی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ لوگوں کے سامنے بہرام خان کا نام لیا تو ایک آدمی اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سر ہلا گیا کہ وہ بہرام خان کو جانتا اور اسے گھر تک پہنچا دے گا۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑی۔ ادھر بہرام خان 3 دن بعد واپس لوٹا۔ ماہا کو حویلی میں نہ پا کر وہ پریشانی کی حالت میں حمیدہ بیگم کے کمرے میں پہنچا۔ اماں، میری بیوی کہاں ہے؟ گھر آتے ساتھ ہی غصے سے بولا تو حمیدہ بیگم تھوڑی پریشان ہوئی۔ بھاگ گئی ہے وہ، جسے تم بیوی کہہ رہے تھے نا، وہ قاسم خان کی رخیل تھی، اس نے اپنی رخیل تمہیں سونپ دی۔ جب حمیدہ بیگم نے بات کی تو بہرام خان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے بڑھ گیا۔ اماں، وہ اس کی رخیل نہیں بلکہ اس کی خالہ زاد تھی، دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، بہرام خان چلاتے ہوئے بولا۔ قاسم خان نے دھوکہ کیا ہے، بہن دینے کے بجائے اس نے اپنی منگیتر ہمیں سونپ دی۔ اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے یہاں نکاح کے لیے بلایا گیا تھا اور بنی میں دے دیا گیا، وہ بے قصور ہے۔ سچ سچ بتائیں وہ کہاں ہے؟ جتنا میں آپ کو جانتا ہوں نا، آپ نے اسے گھر سے نکال دیا ہوگا، وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر وہ بھاگتی تو اسی دن بھاگ جاتی جب میری دسترس میں آنے کے بعد اسے میں نے بولا تھا وہ
جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن وہ نہیں گئی، بلکہ میرے ساتھ ہی حویلی تک چلی آئی۔ آپ نے اس بے سہارا لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اس نے تمہیں بدنام کیا ہے، اور تمہاری بدنامی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے اور گھر سے بھاگ چکی ہے۔ حمیدہ بیگم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ بہرام خان انہیں ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے ماہا کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگا۔ 3 مہینے گزر گئے، اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ بہرام خان نے ماں سے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ قاسم کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اس کے اپنے چچا زاد بھائی نے جائیداد کو لے کر اس سے بحث کی اور پھر بعد میں قاسم خان کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، جس کی وجہ سے وہ دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ مگر بہرام خان کو ماہا کہیں نہیں ملے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوگی محفوظ نہیں ہوگی۔ اس کے اسی علاقے میں بہت دشمن تھے۔ ایک روز ایک آدمی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ گارڈز نے روکنا چاہا مگر بہرام نے اسے قریب آنے کو بولا۔ صاحب، مجھے آپ کو بہت اہم بات بتانی ہے۔ آپ کی بیوی ماہا بی بی کسی اور کے پاس نہیں بلکہ قاسم خان کے چچا زاد بھائی شاہ زیب کے چنگل میں ہے، اور اسے اپنے پرانے آبائی گھر میں قید کیے ہوئے ہے۔ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے انہیں بازیاب کروا لیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شاہ زیب بہت جلد اسے ختم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اس کا کوئی راز جان گئی ہے۔ وہ آدمی اکمال عرف بالا یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ بہرام خان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، یہ کہتے وہ اپنے گارڈ سمیت شاہ زیب کے ڈیرے پر پہنچا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بڑے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ آگے اپنی بیوی کو لینے، یہ میری ہی سازش تھی، میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اتنا تو پتا تھا کہ تم اپنی بیوی کے پیچھے بھاگتے ہوئے آؤ گے حضور۔ وہ زور سے ہنستے ہوئے بولا، آخر کو تمہارے بچپن کی چاہت ہے، بہت پسند کرتے تھے نا اسے، بہت ڈھونڈا اسے، نہیں ملی، اب بھی نہیں ملے گی۔ وہ یہ کہتے ہی اونچے اونچے کہکے لگانے لگا۔ بہرام نے اسے سمجھنے کا موقع نہیں دیا اور اس کے ماتھے پر گن تان لی۔ وہ گھبرا گیا۔ گارڈ نے اس کے آدمیوں کو جکڑ لیا اور ماہا کو باہر لایا گیا، جس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس سب کے پیچھے حمیدہ سلطان کا ہاتھ تھا۔ یہ جان کر بہرام کو ماں پر بہت غصہ آیا۔ بہرام خان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اس کی آنکھوں میں شدید تیز جھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو میں اپنی بیوی ماہا کو تھام رکھا تھا، جو کمزوری اور خوف کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ ماہا نہ صرف اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، بلکہ ایک ایسے کرب سے گزری تھی جس کا تصور بھی بہرام کے دل کو چیر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ان لوگوں کا گروہ کھڑا تھا جنہیں بہرام نے بڑی مشکل سے قابو کیا تھا۔ جب وہ گھر کے مرکزی ہال میں داخل ہوا تو سلطانہ بیگم صوفے پر بیٹھی کسی نوکرانی کو ہدایات دے رہی تھی۔ بیٹے کی یہ حالت اور اس کے ساتھ ایک پراسرار گروہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ سب کیا ہے؟ میں سب کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ بہرام، یہ سب کیا ہے؟ تم اس حال میں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ ماہا، تم کہاں تھی؟ بہرام نے بڑی احتیاط سے ماہا کو ایک قریب کی کرسی پر بٹھایا اور فوراً ایک نوکرانی کو بلا کر حکم دیا کہ وہ پانی اور فروٹ لے کر آئے۔ پھر وہ اپنی ماں کی طرف پلٹا۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ سلطانہ بیگم نے اسے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کو اس کی حقیقت جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ ماں، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے اپنے خون نے میری دنیا پر حملہ کیا ہے۔ سلطانہ بیگم فوراً کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر جنجلاہٹ کے تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا خون؟ بہرام، تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہ عورت ماہا جس کا تعلق تمہارے باپ کے قاتلوں سے ہے، جو بنی ہو کر اس گھر میں آئی ہے، تم اس کے لیے اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے بہرام خان اپنی ماں سے بات کرنے کا؟ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آج تم اس عام سی لڑکی کے لیے میرے ساتھ اس طرح بات کرو گے، ہیں؟ اسے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ بہرام خان نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ بس کر دیں آپ، اور کتنا جھوٹ بولیں گی؟ اب ایک لفظ بھی اور نہیں۔ بے شک یہ لڑکی بننے میں آئی ہے، لیکن میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس دن گھر سے آپ نے اسے نکلوایا تھا۔ اس سب میں آپ کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ وہ سب نہ کرتے تو یہ ہمارے دشمنوں کے پاس نہ ہوتی۔
آپ میری ماں ہیں، آپ کو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہے؟ اور میں آپ کو خاص طور پر کہہ کر گیا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ کسی کو کوئی تعلق نہیں ہے تو اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اس کے باوجود آپ نے نوکروں کے ساتھ مل کر اسے ندی کے کنارے پھینکوا دیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر کے اسے۔ تبھی بہرام نے آگے بڑھ کر اپنی مٹھی ٹیبل پر ماری، جس سے کمرے میں ایک گونج سی پیدا ہوگی۔ ماہا خوف سے سہم گئی۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے بیٹے کی بہتری کے لیے کیا۔ ایک عام خاندان کی لڑکی ہمارے خاندان کا نام خراب کر رہی تھی۔ بیٹا یہ کیسے تمہارے قابل ہو سکتی ہیں؟ میں تو بہت اونچے خاندان سے تمہارے لیے بیوی لانا چاہتی تھی، دھوم دھام سے تمہاری شادی کرنا چاہتی تھی۔ سلطانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سلطانہ بیگم نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز میں لرزش تھی۔ بہرام نے نفرت سے سر ہلایا، لیکن اس بار آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر چکا ہوں۔ میرا بچہ، میرا مستقبل اس کے پیٹ میں ہے۔ کیا آپ اپنی ہی نسل کو ختم کرنا چاہتی تھی؟ یہ آپ کا کون سا بہتری کا منصوبہ تھا جس میں میری بیوی اور بچے کی جان خطرے میں پڑ گئی؟ مجھے سکینہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ بہرام نے اسے بس تھوڑا سا ڈانٹا ہی تھا اور دھمکی دی تھی کہ اس نے سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ گھر سے نکالنے میں بیگم صاحبہ کا ہی ہاتھ ہے۔ تب بہرام خان کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ سکینہ کا نام سنتے ہی سلطانہ بیگم کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، گویا انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ نہیں بہرام، وہ جھوٹ بول رہی ہے، تم مجھ پر یقین کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن بہرام خان کی آنکھیں ابھی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ نے آج ثابت کر دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی خوشی سے زیادہ جھوٹی انا اور خاندان کے نام نہاد عزت کو اہمیت دیتی ہیں۔ کیسی ماں ہیں آپ جو اپنے بیٹے کے خاندان کو تباہ کرنے کی سازش کر رہی ہے؟ بہرام خان نے گہرا سانس لیا۔ میں اب آپ کے ساتھ مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں۔ یہاں میری بیوی اور بچے کو خطرہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں اپنے ساتھ اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، آپ اس گھر میں اب نہیں رہیں گے۔ سلطانہ بیگم نے سر اٹھا کر گہری نظروں سے بہرام خان کو دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم مجھے اس گھر سے نکال رہے ہو، میرے شوہر کے گھر سے نکال رہے ہو؟ یہ میرا بھی گھر ہے۔ اگر یہ تمہارے باپ کا گھر ہے تو میرے شوہر کا بھی گھر ہے۔ تبھی بہرام خان کہنے لگا کہ میرا گھر اور میں آج اس خاندان کا سربراہ ہوں، اور بطور سربراہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے خاندان کی حفاظت کروں۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میری احمد سے بات ہوئی ہے، میں جلدی آپ کو احمد کے پاس لندن بھیج رہا ہوں۔ اب آپ وہیں پر رہیں گی۔ وہ آپ کا پیارا بیٹا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ اسے کسی بھی طرح کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ مسئلہ تو آپ کو مجھ سے تھا، اور شاید بچپن سے ہی تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی ٹھیک طریقے سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ لیکن احمد تو آپ کا لاڈلا بیٹا ہے، آپ اس کی بیوی بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گی۔ ہاں، جب بھی احمد پاکستان آئے تو آپ اس کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے سے دور رہیں۔ آپ نے ماہا کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر کے میرے اور اپنے بیچ رشتہ خود ختم کیا ہے۔ سلطانہ بیگم کا سر شرم اور غصے سے جھک گیا۔ انہوں نے ماہا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب کو سن رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے ہار مان لی تھی۔ بہرام کا فیصلہ اٹل تھا۔ اسے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دیا تھا، جس کی اپنی ماں غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ بہرام خان نے ماہا کو نوکرانیوں کی نگرانی میں آرام کے کمرے کے لیے بھیجا اور سخت ہدایت کی کہ کوئی بھی سلطانہ بیگم کو اس کے قریب نہ آنے تھے۔ اسے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، گہرا سانس لیا اور اپنے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے دل میں غصہ تھا، اس کے اندر جنگ چل رہی تھی۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی احمد کو لندن میں فون کرنا تھا۔ تبھی اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور احمد کو کال ملائی۔ دوسری طرف جیسے ہی احمد نے کال ریسیو کی تو بہرام نے اس کا حال احوال پوچھنے کے بعد اسے کہا، میں نے فیصلہ کیا کہ ماں کل صبح آپ کے پاس لندن آ رہی ہے۔ میں نے ان کا سامان پیک کروا دیا ہے اور باقی بندوبست کروا دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے آس پاس ہوں۔
میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، آپ انہیں کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھیں، وہ جب تک میری بیوی اور میرا بچہ یہاں ہے پاکستان واپس نہیں آ سکتی۔ دیکھو یہ تمہارا فرض ہے، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ وہ کبھی بھی زیادتی نہیں کر سکتی، بچپن میں بھی اکثر وہ میری جائز باتوں کو بھی نہیں مانتی تھی اور تمہاری ناجائز باتوں کو بھی مانتی تھی، اس لیے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کا خیال رکھو۔ میرے ساتھ اتنی ناانصافیاں ہونے کے باوجود بھی میں نے ان کی عزت کی ہے، ان کا احترام کیا ہے، ان کی ہر بات مانی ہے، لیکن اب نہیں، میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں سن سکتا۔ احمد بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی ماں بہرام خان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی تھی، لیکن پھر بھی بہرام کی زبان ماں ماں کہتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ بالکل سگی ماں کی طرح انہیں چاہتا تھا، لیکن انہوں نے بہرام خان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ بہرام نے فون بند کر دیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ فیصلہ سخت تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی اور بچے کی حفاظت کو اپنی ماں کے ساتھ جذباتی رشتے پر ترجیح دی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے لیے سلطانہ بیگم کو احمد کے پاس لندن بھیج دیا گیا تھا۔ یہ عمل بہت خاموشی سے مکمل ہوا تھا، جس میں ایک سخت پیغام چھپا تھا۔ بہرام کا خاندان اب اس کی اولین ترجیح ہے۔ گھر سے ماں کی غیر موجودگی نے ایک عجیب طرح کا سکون پیدا کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی بہرام کے دل میں ایک غیرت زخم بھی چھوڑ گیا تھا۔ بہرام نے تمام سیکیورٹی اور نگرانی کے انتظامات کو دوبارہ جائزہ لیا تاکہ ماہا کی حفاظت میں کوئی کسر نہ رہے۔ وہ اپنے دفتر کے کاموں کو کم کر کے ماہا کے قریب رہنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہ صرف جسمانی بلکہ جذباتی طور پر بھی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ اس کی ساری توجہ اب اپنی بیوی اور آنے والے بچے پر مرکوز تھی۔ رات کے اس پہر بہرام اپنے ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ماہا بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی نظریں کتاب پر جمی ہوئی نہیں تھی، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ بہرام نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اسے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب کیسی طبیعت ہے میری جان؟ تم نے دوائی لی ہے؟ ماہا نے کتاب بند کر دی اور بہرام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ماضی کے واقعے کا خوف جھلک رہا تھا۔ ماہا جی، آپ کی جانے سے بیلی لے لی تھی میں، ٹھیک ہوں، بس آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے امی جان کے ساتھ ایسا کیا، آپ اپنے ہی گھر سے۔ مجھے برا لگ رہا ہے بہرام۔ بہرام اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پیار سے دبایا۔ مت سوچو یہ سب ماہا، میں نے جو بھی کیا اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کیا۔ تمہیں اور ہمارے بچے کو مجھ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، یہ ضروری تھا میرے لیے۔ تم دنیا کی سب سے اہم شخصیت ہو، جو شخص تم پر حملہ کرے وہ میرا اپنا نہیں ہو سکتا۔ اسے ماہا کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں میں گہری محبت سے دیکھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں یہ خوف اچھا نہیں لگتا، تمہارا چہرہ بالکل کھلتا ہوا چاند ہوتا تھا، اب اس پر تھکن اور پریشانی کے بادل ہیں۔ آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں سکون دینا چاہتا ہوں۔ بہرام نے اسے سہارا دیا اور آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ ماہا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اس کی مضبوط باہوں میں اسے وہ پناہ گاہ ملی جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ وہ اس کی باہوں میں سمٹ گئی اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن کر اسے اطمینان محسوس ہوا۔ ماہا کے گال سرخ ہونے لگے، وہ خوش تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ ماہا مجھے بس آپ کی ضرورت ہے بہرام، اس خوفناک وقت میں اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں ٹوٹ جاتی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ آپ مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے یا آپ مجھے وہی چھوڑ دیں گے، کبھی نہیں۔ تم میری محبت ہو، میں نے تمہیں صرف اپنا نہیں بنایا، تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو، میں تم پر اندھا اعتماد کرتا ہوں۔ وہ لوگ نہیں جانتے کہ جب کوئی بہرام خان کے خاندان پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ سے اسے پیچھے کیا تاکہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکے۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے ماہا کے گال پر موجود آنسوں کے ہلکے نشان کو صاف کیا، جو شاید اس کے پچھلے صدمے کی وجہ سے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ساری فکریں بھلا دو، صرف میرے بارے میں سوچو، ہمارے مستقبل کے بارے میں۔
ہمارے بچے کے بارے میں۔ آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بہرام نے اسے دوبارہ قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایک بادشاہ تھا جو پوری دنیا فتح کر سکتا تھا، لیکن جب اس نے ایک شہزادی کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی اصل فتح دنیا نہیں بلکہ اس کا دل ہے۔ اس شہزادی کی ہنسی اس کے لیے سب سے بڑی دولت تھی۔ جب اس شہزادی کو کسی نے ڈرایا تو بادشاہ نے اپنا تاج اتار کر تلوار اٹھا لی اور اعلان کر دیا کہ جو میری ملکہ کو ہاتھ لگائے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ماہا اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی۔ ماہا، وہ بادشاہ کیا کرتا تھا جب اس کی ملکہ بہت غمگین ہوتی تھی؟ وہ بادشاہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا تھا اور اسے بتاتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، وہ اس کا محافظ ہے، اس کے لیے اس کی محبت آسمان سے بھی اونچی ہے۔ بہرام نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، ایک لمبا اور گہرا بوسہ جس میں ہر قسم کا وعدہ اور پیار شامل تھا، اور پھر وہ بادشاہ اپنی ملکہ کے ہاتھ تھامتا اور اسے دنیا کے تمام دکھوں سے دور لے جا کر بستر پہ لے جاتا، جہاں وہ اس کے لیے ایک گیت گاتا تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ اسے ماہا کو آہستہ سے بیڈ پہ لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اسے ماہا کو اپنے دائیں بازو پر سلا دیا۔ اس کے ہاتھ احتیاط سے ماہا کے پیٹ پر جا ٹھہرے جہاں ان کا بچہ پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ ہمارا بچہ، تم اس کی پریشانیوں کو اپنے تک محدود مت رکھو، تمہیں خوش رہنا ہے، خوشی سے اس کا استقبال کرنا ہے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ بہرام نے ایک چھوٹا سا مومی بکسا نکالا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اندر ہیرے کی جڑی ایک نہایت خوبصورت لاکٹ تھی۔ یہ لاکٹ میری دادی نے کہا تھا کہ خاندان کی بہو کو تب دینا جب وہ اپنے پہلے بچوں کو لے کر آئے گی۔ اس لاکٹ میں ہمارا خاندان اور محبت محفوظ ہے۔ میں تمہیں یہ دے کر ایک وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے لاکٹ نکالا اور نہایت پیار سے ماہا کے گلے میں پہنا دیا اور کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری خوشی، تمہاری صحت اور ہمارے بچے کی سلامتی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس گھر میں اب صرف سکون، پیار اور خوشی رہے گی، کوئی خوف نہیں۔ ماہا نے اس لاکٹ کو چھوا، پھر بہرام کے ہاتھ کو تھام لیا۔ آپ میرے بادشاہ ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ نے میرے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، میں اس قربانی کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے بہرام کی طرف جھک کر اس کے گال کو چوما، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہرام کی آنکھوں میں وہ جذبہ تھا جو دنیا کے سارے غم بلا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں پناہ لی۔ تمام صدمے، خوف اور رنجشیں اس کمرے سے دور تھی۔ صرف محبت، سکون اور ایک روشن مستقبل کا وعدہ ان کے درمیان باقی تھا۔ بہرام نے اسے مضبوطی سے پکڑا، گویا وہ اب اسے کبھی بھی اپنی باہوں سے دور نہیں ہونے دے گا۔ بے شک وہ اس کی سوتیلی ماں تھی، لیکن وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ماں کی صورت میں انہیں دیکھا تھا۔ وہ انہیں لندن تو بھیج چکا تھا، لیکن گھر میں اسے کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے ہر طرف حمیدہ سلطانہ ہی نظر آتی تھی۔ اکثر وہ اداس رہنے لگا تھا۔ دوسری طرف حمیدہ بیگم کو بھی بہت زیادہ شرمندگی تھی۔ وہ وہاں چلی تو گئی تھی لیکن اپنا دل یہاں چھوڑ گئی تھی۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ احمد بے شک ان کا سگا بیٹا تھا، لیکن وہ بہرام کو بھی بہت چاہتی تھی۔ بے شک وہ ضد میں رہتی تھی، لیکن اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہرام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بار بار فون کرتی اور بہرام سے معافی مانگتی تھی۔ شروع میں تو بہرام نے فون اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی ان کی کال آتی تو وہ اپنا فون سائلنٹ پر لگا لیتا تھا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ جیسی بھی ہے اس کی ماں ہے، اور دوسری طرف ان کا شوہر بھی تو مرا تھا، اسی لیے بھی تو وہ ماہا سے ضد کرتی تھی۔ تو پھر بہرام خان نے انہیں معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ادھر ماہا اپنے شوہر سے پاگلوں کی طرح عشق کرتی تھی اور اس کا کسی کے سامنے بھی اظہار کر سکتی تھی، جس شخص نے اسے عزت اور مقام دیا تھا۔ بہرام کی ماں نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بیٹے کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ وہ بہرام تو اس کا سوتیلا بیٹا تھا۔ بے شک وہ اس کی سگی بہن کی اکلوتی اولاد تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد وہ جب اس حویلی میں دلہن بن کر آئی تو اقتدار کی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اور ان سے بھی وہی غلطیاں ہوئی جو کسی بھی عورت سے ہو سکتی تھی۔ لیکن بہرام نے بڑا دل کر کے ماں جیسی خالہ کو معاف کر دیا تھا۔ لندن میں سلطانہ بیگم کو گئے ہوئے
تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ بہرام نے ان 6 مہینوں میں خود کو مکمل طور پر مہر النساء کی دیکھ بھال میں وقف کر رکھا تھا۔ مہر النساء کا حمل آخری مراحل میں تھا اور گھر کا ماحول بے حد احتیاط اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ بہرام کا غصہ ان 6 مہینوں میں رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا، اگرچہ اس نے اپنی ماں کے کیے کو بھی بھلایا نہیں، لیکن وقت اور ماہا کی بے لوث محبت نے اس کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ ایک روز وہ رات کے کھانے کے بعد ماہا کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس نے خاموشی کو توڑا۔ بہرام، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بے شک میری جان، کہو کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ امی جان کو بہت لمبی سزا مل گئی؟ 6 مہینے وہ لندن میں اکیلی ہیں۔ میں جانتی ہوں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی اور ہم دونوں کے لیے مشکل پیدا کی، لیکن آخر وہ آپ کی ماں ہے۔ بہرام نے ایک گہرا سانس لیا اور ماہا کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں ماہا، میرا غصہ تو اسی دن ٹھنڈا ہو گیا تھا جب میں نے تمہیں بچا لیا تھا، لیکن جو زخم انہوں نے دیا تھا نا، اسے بڑھنے میں وقت لگا۔ وہ گھر کی بزرگ ہیں اور میری ماں ہے، میں ان کی حرمت اور وقار کو ہمیشہ جانتا ہوں۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، میں نے بھی ان کے عمل کو معاف کر دیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ انہوں نے یہ سب اپنی غلط سوچ اور انا کی وجہ سے کیا تھا، بدنیتی کی وجہ سے نہیں۔ اور میں نے سوچا اگر میری بیٹی یا بیٹا کل مجھ سے بچھڑ جائے تو مجھے کیسا محسوس ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ وہ بچہ ہماری دادی کے ساتھ بڑا ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حویلی ان کے بغیر سونی ہے۔ آپ کی زندگی میں خلا ہے، آپ ان کو معاف کر دیں، کیا آپ انہیں واپس نہیں بلائیں گے؟ ماہا کی معصومیت اور بڑے دل نے بہرام کی آخری رکاوٹ بھی ختم کر دی۔ اس کی بیوی جسے سب سے زیادہ دکھ پہنچا تھا وہی تھی جو معافی کی درخواست کر رہی تھی۔ تم واقعی ایک فرشتہ ہو۔ ٹھیک ہے، تم جیت گئی، تم نے آج میرا دل جیت لیا۔ میں ابھی احمد کو فون کرتا ہوں، میں انہیں واپس بلا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آئے اور دادی کا پیار نہ پائے۔ بہرام نے اسی وقت احمد کو فون کیا اور مختصر گفتگو میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ احمد یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اگلے دن حمیدہ بیگم کی واپسی کی تیاری شروع ہو گئی۔ 2 دن بعد حمیدہ بیگم واپس حویلی پہنچی۔ بہرام اور مہر النساء دونوں مرکزی دروازے پر ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ سلطانہ بیگم کا سر جھکا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ بہرام آگے بڑھا اور انہیں گلے لگا لیا۔ اصل میں کوئی الفاظ ضروری نہیں تھے، ان کے گلے ملنے میں وہ تمام معافی، ندامت اور ایک دوسرے کے لیے پیار شامل تھا۔ ماں، آپ سے غلطی ہوئی اور مجھ سے بھی کہ میں نے آپ کو اتنا دور بھیجا۔ اب بس سب کچھ بھلا دیں اور خوش رہیں۔ حمیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہرام، میری بہو، میں معافی کے لائق نہیں ہوں۔ تم دونوں کا اتنا بڑا دل ہے کہ تم نے مجھے پھر بھی قبول کر لیا، خاص طور پر ماہا نے۔ میں نے جو ظلم کیا اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ ماہا نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی جان، اب سب ٹھیک ہے، بس اب خوش رہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ حویلی میں پھر سے رونق لوٹ آئی۔ حمیدہ بیگم نے فوراً اپنا سارا وقت ماہا کی دیکھ بھال میں لگا دیا۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتی تھی، گویا وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہی ہوں۔ 1 ہفتے بعد حویلی میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ماہا کو زچگی کی تکلیف ہوئی اور چند گھنٹوں کی اذیت کے بعد ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بہرام کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اسے پہلی بار باپ بننے کا احساس محسوس کیا تھا، ایک غیر معمولی احساس۔ جب بہرام اپنی ننھی پری کو پہلی بار لے کر کمرے میں داخل ہوا تو حمیدہ بیگم اور ماہا دونوں کے چہرے پر ایک مثالی سکون تھا۔ مبارک ہو میری ملکہ، ہماری دنیا میں ایک شہزادی کی آمد ہوئی ہے۔ یہ بالکل تمہاری طرح خوبصورت ہے، میری نہیں، یہ آپ کی طرح مضبوط اور پرسکون ہے۔ بچی کو دیکھتے ہی حمیدہ بیگم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور سچے دل سے دعا کی کہ ان کی بہو اور پوتی ہمیشہ خوش رہے۔ انہوں نے اس ننھی بچی کو پیار سے تھاما۔ بہرام نے فیصلہ کیا کہ اس خوشی کو سب کے ساتھ مل کر منایا جائے۔ اس نے خاندان کے تمام افراد، احمد اور اس کی بیوی کو لندن سے اور دیگر دور کے رشتہ داروں کو بھی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے بلایا۔ ہفتے کے آخر میں حویلی میں ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا۔ حویلی کو ہزاروں رنگ برنگی روشنی اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے خاندان کو دعوت دی گئی اور ہر طرف خوشی اور ہنسی کا راج تھا۔ حمیدہ بیگم کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، وہ مسکرا رہی تھی اور ان کی
گود میں ان کی پوتی تھی۔ حویلی خوشی کی آوازوں میں گونج رہی تھی اور فرح کی پیدائش اس خاندان کے لیے ایک نئے اور خوشحال دور کی علامت بن چکے تھے۔ تو دیگر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔